عزا کے لیے، عزا کے لیے تو خاص روایات ہیں کہ آپ سیاہ پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائی کتاب المحاسن احمد ابن محمد ابن خالد البرقی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے بہت بڑے محدثین جو عصر عالم غیبت صغریٰ میں یہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھی بات ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 420 میں حدیث نمبر 195 روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، لما قتل الحسین ابن علی، امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، لبسن نساء بنی ہاشم السواد، بنی ہاشم کے عورتوں نے کیا پہنا ہے؟ ہاں، کالا لباس پہنا، کالا لباس پہنا، انہوں نے سیاہ لباس پہنا، والمسوح، اور انہوں نے کیا لباس تن پہ لگایا؟ پرانے کپڑے، نئے کپڑے انہوں نے، کیونکہ نیا کپڑا زینت ہوتی ہے، انہوں نے سیاہ لباس، اور وہ سیاہ بھی کیسے؟ سیاہ کے پرانے لباس ہوں۔ وَكُنَّ لَا يَشْتَكِينَ مِنْ حَرٍ وَلَا بَرْدٍ، اور وہ وہی لباس پہنتی تھی، سیاہ لباس، اور ان شکایت بھی نہیں کرتی کہ گرمی ہے یا سردی، گرمی سردی سے شکایت نہیں کرتی تھیں سیاہ لباس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سیاہ عزا کا لباس ہے، انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہے۔ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ سلام من اللہ علیہما یعمل لہن الطعام للمعتم، اور حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ان سیدات کے لیے، ان غمزدہ خواتین کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے۔ وہ کس لیے؟ ماتم کے لیے، کیونکہ یہ خواتین ماتم کرتی تھیں، سبحان اللہ، امام علیہ السلام ان کے لیے خود کھانا بناتے تھے، کھانا بناتے تھے۔ تو جو لوگ عزا مجالس عزا میں محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، ان کی کتنی اجر ہے، کتنی اجر ہے۔ یہ سنت کس کی ہے؟ یہ سیرت کس کی ہے کہ عزاداروں کی خدمت کیا جائے؟ یہ ہمارے مولا امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ کی ہے۔ جب کوئی مجلس عزا کا اقامہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے آپ کو کہ اس میں بہت کام ہوتا ہے، اس میں مجلس کو ترتیب دینا، جہاں پہ حال میں لوگ بیٹھتے ہیں نا، یا امام بارگاہ ہے یا مسجد ہے، حسینیہ ہے، کسی کا گھر ہے، وہاں وہ آپ ترتیب دے دیں، وہاں پہ اس کو مسجد کے عزا کے لیے خاص طور پہ اس کو زینت دینا ہوتا ہے، اس میں کافی کام ہوتا ہے۔ پھر عزاداروں کی خدمت کرنا، ان کو کھانا دینا، ان کو شربت دینا، پانی دینا، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت کام ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کس نے انجام دیا ہے یہ فریضہ؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر نظر، ان کے مشہد میں، ان کے آنگوں کے سامنے، انہی کے خاندان کے خواتین، انہوں نے عزا امام حسین علیہ السلام میں کیا؟ پرانے کپڑے سیاہ رنگ کے انہوں نے پہنے۔ اس میں واضح دلالت ہے کہ عزا کے لیے یہ مستحب ہے، یہ عزا کے لیے یہ مناسب لباس ہے۔ یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے، کتاب المحتضر، تالیف الشیخ عز الدین ابو محمد الحسن ابن سلیمان ابن محمد الحلی، ان کی وفات ہے 700 میں، یعنی آٹھویں قرن ہجری میں۔ یہ کتاب چپی ہے، کہاں پر چپی ہے؟ یہ انتشارات المکتبۃ الحیدریہ، ظاہراً یہ ایران میں چپی ہے۔ اچھی بات ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 89 میں ایک روایت ہے 9 ربیع الاول کے متعلق، کہ 9 ربیع الاول کی کیا فضیلت ہے، اور یہ روایت مسند ہے، اس کی سند ہے، یہ کئی ایک کتابوں میں اس کا ذکر ہے، ملاحظہ فرمائیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سند بھی ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد کافی لمبی تو کافی ہے، روایت تو کافی لمبی ہے۔ فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، معاف کیجیے گا، امام ہادی علیہ السلام نے 9 ربیع کے متعلق فرمایا هذا اليوم يوم عید وهو افضل الاعیاد عند اہل البیت وعند موالیہ، فرمایا کہ یہ 9 ربیع جو ہے یہ یوم عید ہے، اور یہ بہترین عیدوں میں سے ایک عید ہے، بلکہ بہترین عید ہے کس کے لیے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کے لیے۔ تو روایت کافی لمبی ہے، تو فرمایا کہ اس دن کے 9 ربیع کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ہے ایک نام یہ ہے وَيَوْمَ نَزْعِ السَّوَادِ، ٹھیک ہے نا، سیاہ لباس اکھاڑنے کا دن، سیاہ لباس بدن سے نکالنے کا دن، یعنی 9 ربیع تک شیعہ کے عزاداری کرتے ہیں، اور پھر
9 ربی کو سیاہ لباس نکالتے ہیں. اب خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ خود دلالت کرتی ہے کہ سیاہ لباس پہنا عزا کے لیے یہ مناسب ہے، اور اس وقت تک پہنی چاہیے. کس وقت تک؟ محرم کی ابتدا سے لے کر 40 تک، 40 سے 28 سفر تک. پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو شہادت ہے 8 ربی تک یہ پہننی چاہیے. پر 9 ربی کو وہ یوم عید ہے، نزع السواد. یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل، تالیف الحاج مرزا حسین النوری الطبرسی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جلد نمبر 3، چاپ مؤسسہ آل البیت علیہ السلام، بیروت. صفحہ نمبر 327 میں یہ 2 حدیثیں آپ کو ملاحظ دکھاتے ہیں. اچھا، روایت یہ ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، اہل بیت علیہم السلام کو بلایا اپنے دربار میں اور کہا ایما احب الیکن المقام عندی او الرجوع الی المدینہ ولکم الجائزہ 6 السنیہ. کہا کہ میں آپ کو میں نے قید میں نہیں رکھنا. اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واپس مدینہ جانا چاہتے ہو یا ادھر ہی رہنا چاہتی ہو شام میں؟ کچھ ہدایہ بھی آپ کو دیتے ہیں. تو اہل بیت علیہم السلام نے جواب دیا نحب اولا ان ننوح علی الحسین علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کہ ہم نوحہ کرنا چاہتے ہیں، ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں، عزاداری کرنا چاہتے ہیں. اپنے مولا، جس مولا کو تو ملعون نے شہید کیا ہے، اس کو پیاسے ہونٹوں کے ساتھ تو نے شہید کیا ہے، ان کی ہم گریہ وزاری کرنا چاہتے ہیں. تو یزید نے اجازت دی. ثم اخلیت لہن الحجر والبیوت فی دمشق، پر ان کو جگہ دیا کہ بھئی یہاں پر تم جو ہے عزاداری کرو. فلم تبق ہاشمیۃ ولا قرشیہ الا ولبست السواد علی الحسین علیہ السلام. تو اس وقت سب بنی ہاشم اور سب قریش کے خواتین جو تھیں سب انہوں نے سیاہ لباس پہنے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ نوحہ کیا، گریہ کیا، زاری کیا. ٹھیک ہے نا. پھر اگلی روایت دیکھیں کہ دوسری روایت میں ہے کہ سکینہ بنت الحسین سلام من اللہ علیہما وآلہما، انہوں نے، روایت الانبیاء آپ نے سنا ہوگا نا، انہوں نے یزید سے کہا یا یزید رأیت البارحہ رؤیا، میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب کافی لمبی ہے، اس خواب میں کچھ یہ جملے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فَإِذَا بِخَمْسٍ نِسْوَةٍ قَدْ عَظُمَ اللَّهُ خِلْقَتَهُنَّ وَزَادَ فِي نُورِهِنَّ. میں نے خواب میں دیکھا، خواب کافی لمبی ہے، اس میں سے ایک فقرہ یہ ہے کہ میں نے 5 بیویوں کو دیکھا ہے، میں نے 5 خواتین کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب نور ڈالا ہے، اور اس نور میں اللہ نے بڑی اضافہ کیا ہے. وَبَيْنَهُنَّ امْرَأَةٌ عَظِيمَةُ الْخَلْقَةِ، اور ان میں ایک خاتون ایسی تھی جو ان سب میں سے عظیم تھی، ان کا مقام، ان کا نور سب میں سے زیادہ. ناشرۃ شعرها، اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے زلف پریشان تھے. وعلیہا ثیاب سود، اور ان سیاہ لباس پہننے رکھے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ میری نانی حضرت صدیقہ طاہرہ زہرا اطہر سلام اللہ علیہا تھیں، سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہے نا. یہ سب روایات کی دلالت کیا ہے؟ سب روایات کی دلالت یہی ہے کہ اعضاء میں سیاہ لباس پہننا یہ نہ صرف کہ جائز ہے بلکہ یہ سنت اہل بیت علیہم السلام ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب کامل الزیارات نہایت ہی معتبر، جیسے کتاب محاسن معتبر ہے، یہ اس سے بھی زیادہ معتبر ہے. جیسے کتاب بصائر الدرجات معتبر ہے، یہ اس سے بھی زیادہ معتبر ہے. جیسے کتاب کافی معتبر ہے، اسی طرح معتبر کتاب ہے کتاب کامل الزیارات، شیخ ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولویہ القمی رحمۃ اللہ علیہ. نجف اشرف میں چھپی ہے، ایک تقریباً 85 سال پہلے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 67 میں یہ حدیث حدثنی الحسین ابن علی الزعفرانی بالرئی، یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ حدیث یہ ہے کہ ان الملك الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله واخبره بقتل الحسين ابن علي عليه السلام كان ملك البحار. وہ فرشتہ جو خبر لے کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ کے فرزند کو، آپ کے نور عین کو کربلا میں شہید کیا جا رہا ہے، وہ کون ملک تھا؟ وہ ملک تھا سمندروں پہ موکل ملک، سمندروں پر موکل فرشتہ.
وذلك أن ملكا من ملائكة الفردوس نزل على البحر. ایک فردوس سے ایک فرشتہ آیا، سمندروں پر جو فرشتے ہیں ان کے پاس آیا اور ان کو خبر لے کے آیا. فنشر اجنحته علیہا ثم صاح صیحا، وہ فرشتہ جو فردوس سے آیا تھا اس نے اپنے پر سمندروں پہ پھیلا دیا، اپنے پروں کو پھیلا دیا، اور اس نے ایک درد کے ساتھ اس نے آہ کنچا، اور اس نے درد کے ساتھ اس نے ایک چیخ ماری. وقال یا اہل البحار البسوا اثواب الحزن، اس نے کہا کہ اے سمندر میں رہنے والو، تم غم کے لباس پہنو، آپ غم کا لباس پہنو آپ سب. فإن فرخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذبوح، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو، فرخ بولتے ہیں کس کو؟ چوزے کو فرخ بولتے ہیں، چوزہ جو ہوتا ہے نا، لیکن عرب میں جو انسان کا بچہ ہوتا ہے جو بہت پیارا ہوتا ہے اس کو فرخ بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے احادیث میں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے فرخ بولا، جیسا ابھی مجھے یاد آ رہا ہے. وہ یعنی وہ فرزند جو بہت ہی پیارا ہو، جو بہت ہی میٹھا ہو، جو بہت عزیز ہو دل میں، اس کو فرخ بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی عزیز بیٹا، پیارا بیٹا، وہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. ثم حمل من تربته في اجنحته الى السماوات، پس وہ ملک جو ہے کربلا کی زمین کا ایک کچھ مٹی اپنے ساتھ لے گیا، اپنے بالوں، اپنے پروں میں اس نے کربلا کی مٹی اٹھائی ہے، کچھ مٹی اٹھائی ہے اور لے کے گیا اس کو فردوس میں. تو سماوات کی جو فلم يبقى ملک الا شمها وصار عندها لها اثر، سب زمین و آسمان کے جتنے ملائکت ہیں انہوں نے وہ مٹی کے کچھ حصے اس ملک سے لے لیے، انہیں کچھ ان کو حصہ مل گیا. تو وہ محبت میں اور غم میں اس مٹی کو سونگتے تھے اور روتے تھے وہ ملائکہ، اور چیخیں مارتے. اور وَلَعْنَ قَتَلَهُ وَأَشْيَاءَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ، اور وہ لعنت کرتے تھے وہ ملائکہ قاتلین امام حسین علیہ السلام کو، اور ان جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، قاتلین کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے نا.